حیا جس نے مبارک منزل پر راج کرنے کے لیے مبارک منزل میں رہنے والے لوگوں کی زندگی کو اجیرن بنا رکھا تھا، انہی لوگوں نے مل کر حیا کو مبارک منزل سے باہر نکال پھینکا۔ وہیں پر دوسری طرف درخشاں بیگم جس نے حیا کی پرورش بچپن سے کی تھی، درخشاں بیگم نے بھی حیا کو اپنے پاس رکھنے سے انکار کر دیا جب انہیں معلوم ہوا کہ حیا نے مبارک منزل میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ کیا کیا کچھ کیا ہے۔ ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ روحان جو حیا سے بے انتہا محبت کرتا تھا، حیا کی حقیقت سے واقف ہونے کے بعد حیا کی شکل تک دیکھنا گوارا نہیں کر رہا تھا۔ حیا نے لاکھ روحان سے معافی مانگنے کی کوشش کی اور اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ حیا جس کا کہنا یہ تھا کہ روحان کوئی اور مجھے سمجھے یا نہ سمجھے، تم مجھے سمجھتے ہو، لیکن روحان نے بھی حیا کی طرف سے اپنے ہاتھ پیچھے کھینچ لیے۔ روحان جس کا کہنا یہ تھا کہ میں تم سے محبت کرتا تھا، لیکن مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ تم اس قدر بری ہو سکتی ہو۔ میری آنکھوں پر تمہاری محبت کی پٹی بندھی ہوئی تھی جو آج پوری طرح سے اتر چکی ہے۔ کیا کیا کچھ نہیں کیا تم نے۔ پہلے تم نے ارم کی زندگی کو برباد کیا، ذلیل و خوار کر کے اسے اس گھر سے باہر نکلوا دیا۔ پھر امی جی کی غیر موجودگی میں سائمہ بھابھی اور زرار بھائی کے رشتے میں درار پیدا کرنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ سائمہ بھابھی سے یہ تک کہہ دیا کہ تم زرار بھائی کی شادی کروا رہی ہو۔ پھر رفت بھابھی اور آفاق بھائی کے ساتھ میرا جھگڑا کروا کے ان کو بھی گھر سے باہر نکلوا دیا۔ ارے یہ تو ارم تھی کہ جو سب کو دوبارہ اکٹھا کر کے اس گھر میں واپس لے آئی، اور تم اس قدر بڑی گھٹیا حرکت کرو گی میں نے اس بات کا اندازہ نہیں لگایا تھا۔ تم نے اس جلن میں آ کر کہ تم ماں نہیں بن سکتی، تم نے سائمہ بھابھی کے بچے کو ضائع کرنے کی اتنی بڑی سازش رچی، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا حیا کہ تم ایسی بھی ہو سکتی ہو۔ حیا جو کہ روحان اور مبارک مستور سے معافیاں مانگنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن مبارک مستور جو کہ کہتی ہے حیا سے کہ تم اتنی نیچ اور گھٹیا کیسے ہو سکتی ہو۔ تم نے کبھی سوچا ہے تمہاری اس حرکت کی وجہ سے صرف سائمہ کا بچہ نہیں بلکہ سائمہ کی بھی جان خطرے میں پڑ سکتی تھی۔ تم کس طرح کی ہو حیا، مجھے تو آج یقین نہیں آ رہا۔ تمہاری پرورش تو درخشاں بیگم نے کی تھی، درخشاں بیگم جس کی مثالیں ہمارے گھر میں دی جاتی تھی، تم آخرکار کس مٹی کی بنی ہوئی ہو۔ وہیں پر ارم سب کے سامنے یہ بات بھی رکھ دیتی ہے کہ کس طرح سے حیا نے سب کی خوشیوں پر پانی پھیرا ہے اور سب کو یہ جھوٹا دلاسا دلایا ہے کہ وہ ماں بن سکتی ہے۔ مبارک مستور ارم سے کہتی ہے کہ جب تم یہ سب کچھ پہلے جانتی تھی تو تم نے ہمیں یہ بات کیوں نہیں بتائی، اور خاص طور پر جب تمہارے پاس حیا کی رپورٹس موجود تھی تو تم نے ہمیں کیوں نہیں دکھائیں۔ وہیں پر ارم جو کہ کہتی ہے کہ میں حیا کی ان باتوں پر پردہ رکھنا چاہتی تھی، لیکن اب جب اس کی سچائی سب کے سامنے آ چکی ہے تو میں نے سوچا کہ یہ بات بھی میں سب کو بتا دوں۔ حیا کو جب لگتا ہے کہ اس کی بات پر اب کوئی بھی یقین نہیں کرے گا تو وہیں پر حیا سب سے معافی مانگنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن کسی کا بھی دل حیا کی طرف سے نہیں پگھلتا۔ کوئی بھی حیا کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ وہیں پر زرار بھی منہ پیچھے کر لیتا ہے یہ سوچ کر کہ جو انسان میرے بچے کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اس انسان کا ہمارے اس گھر میں رہنا بنتا ہی نہیں۔ زرار جو کہ روحان سے کہتا ہے کہ میں اس کو مزید ہمارے گھر میں برداشت نہیں کروں گا، بہتر یہ ہے روحان کہ تم اسے اپنی زندگی اور ہمارے اس گھر سے باہر نکال پھینکو، ورنہ اس نے جو آج نقصان سائمہ کو پہنچانے کی کوشش کی ہے، کل کو پتہ نہیں کس کے ساتھ کیا کرے گی۔ مجھے تو یہ ایک نفسیاتی مریضہ لگتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ حیا جو کہ پوری طرح سے پاگل ہو جاتی ہے اور سب کو کہتی ہے کہ میں ایسی نہیں ہوں، لیکن کوئی بھی حیا کی بات نہیں سنتا۔ تو حیا کو مبارک منزل میں رہنے والے لوگ معاف کر پائیں گے؟ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل حیا۔